الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجرات۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام، ذوی الاحتشام برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین ماننا یہ تقاضۂ ایمان ہے۔ حضور کا ذکر، تذکرہ حسن سن کر کے اہل ایمان کے چہرے سرشار ہو جاتے، اور آقا کریم کے ساتھ جو محبت کا انہیں ربط و رشتہ ہے وہ مستحکم اور مضبوط ہوتا ہے۔ حضور کا تذکرہ سن کے جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور تسکین نہ پہنچے۔ اہل ایمان کو قرار ملتا ہے جب کوئی حضور کی باتیں چھیڑے، حضور کا ذکر کرے۔ بالخصوص حضور کا تذکرہ حسن تو اہل ایمان کے لیے بہت بڑی دولت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا تذکرہ حسن کرے گا، لوگوں کے دلوں میں اس کا گھر بن جائے گا۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز ہو جاؤں، میرے سے لوگ پیار کیا کریں۔ آسان سا نسخہ ہے، حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو، لوگ تم سے پیار کیا کریں، لوگ تم سے محبت کیا کریں۔ آسان سا نسخہ ہے۔ حضور کے حسن کے گیت گایا کرو، حضور کی مدح و ستائش کیا کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا، اللہ کی مخلوق بھی تم سے پیار کرے گی، اور پھر حضور بھی تم سے پیار کرے گا۔ تو یہ تقاضا ایمان ہے کہ حضور کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین مانا جائے، اور یہ محض اعتقاد کی حد تک نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ بس وہ عقیدہ ہے، اعتقاد ہے، گمان ہے۔ ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر جیسا زمانے میں کوئی نہیں، لیکن ممکن نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ شاگرد سوچتا ہے میرے استاد جیسا جہان میں کوئی نہیں، لیکن اچھے لوگ موجود ہیں۔ یہ اس کا حسن ظن ہے، لیکن حضور علیہ السلام کائنات میں سب سے زیادہ حسین ہے۔ یہ حسن ظن نہیں بلکہ یقین ہے، اور کائنات میں اللہ نے دوسرا محمد بنایا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وہ حسن دیا، وہ جمال دیا کہ جس کی مثل کائنات کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے؟ 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے حضور۔ پھر کہتے ہیں نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔
خدا نے وہ سچا ہی پن چھڈیا جہدے وچ محمد نو ڈالیا سی۔ خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اتنا ہنسی پیکر تراشا، پھر اسے خود اپنا محبوب بنا لیا۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب بات کہے گا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی حضور اتنے حسین ہیں کہ اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے، یہ اعزاز ہے حضور کا۔ اور ہماری قسمت کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، ہمارا محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا، دیکھتے کیسے کوئی دوسرا محمد رب نے بنایا ہی نہیں ہے۔ اتنا ہنسی پیکر، اذا سرا استنارا وجہہ، جب مسکراتے تو چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا۔ اذا ضاحکا یتلالأ فی الجدر، جب مسکراتے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑا کرتا تھا۔ اتنا ہنسی پیکر تراشا، اتنے پیارے محبوب۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج الثنیتین اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، حضور کے سامنے والے دو دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا، اور جب حضور گفتگو کرتے تھے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھی اور پورے ماحول پہ روشنی پھیل جایا کرتی تھی، اجالے پھیل جایا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کا حسن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی شب تھی، ستارے چمک رہے تھے، چاند دمک رہا تھا، تو حضور علیہ السلام بھی لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے محو استراحت تھے۔ میں کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آسمانوں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آمنہ کے چاند کو دیکھتا، اور پھر کیا فیصلہ کیا، فائزہ احسن عندی من القمر، فرمایا میں نے پھر فیصلہ کیا کہ حضور کا چہرہ تو چاند سے بھی سونا ہے۔ چاند کے چہرے پہ داغ ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا چہرہ چاند سے بھی حسین ہے، بلکہ چاند کیا، چاند تو حضور کے اشاروں پہ رقص کرتا ہے، حضور انگلی اٹھائے تو قدموں میں سلامی دینے آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو حضور کا کھلونا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے، مہد میں جدھر انگلی اٹھاتے چاند ادھر جھک جاتا۔ کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور، چاند جھک جاتا تھا بچپنے میں، اس لیے یہ تھے سراپا نور کا، وہ تھا کھلونا نور کا۔ فرمایا فائزہ احسن عندی من القمر، تو میں نے فیصلہ کیا حضور تو چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ کل قمر لیلۃ البدر، کہ حضور کی صورت کیا بتاؤں، جس طرح 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند ہوتا ہے، تو علماء نے کہا اس کی تشریح میں کہ یہ تشبیہ دینے کے لیے آپ نے بیان کیا، چونکہ اور کوئی تشبیہ مل نہیں رہی تھی، ورنہ حضور علیہ السلام کی مثل کوئی ہے جس سے مثال دی جائے اور جس سے تشبیہ دے جائے، یہ صرف بات کو، نفس مسئلہ کو سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے، ورنہ حضور اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں کہ کوئی مثل ہی نہیں ہے جس سے مثال دی جائے، اتنے خوبصورت بنائے گئے، اتنا خوبصورت پیکر تراشا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابھی یہ سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا۔ امام قرطبی نے لکھا ہے لم یظہر لنا تمام حسن ہی، حضور علیہ السلام کا ابھی سارا حسن ظاہر نہیں ہوا تھا، ابھی پردے تھے بشریت کے، لیکن اس کے باوجود بھی تاب نہیں تھی کہ کوئی دیکھ سکے۔ آپ دیکھیں کہ صرف 2 درجن کے قریب صحابہ ہوں گے جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں، 1,44,000 صحابہ نے حضور کو دیکھا ہے۔ صحابی بنتا ہی تب ہے جب ایمان کی نظر سے حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھے، تو 1,44,000 لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے، لیکن بیان صرف 2 درجن کریں، 24-25 آدمی کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت برا بن عازب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند صحابی ہیں، آپ ان کی تعداد گنیں تو انگلیوں پر آ جائیں گے، 2 درجن سے زیادہ ان کی تعداد نہیں ہے جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 نے، لیکن بیان صرف 24 کریں، وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ حضور کو لوگوں نے دیکھا تھا لیکن آنکھ بھر کے کوئی دیکھ ہی نہیں سکا،
ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے؟ کہا تم نے نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا تو تھا لیکن آنکھ بھر کے کب دیکھ سکے۔ چہروں کی چمک اور تابش بھی اتنی تھی کہ نظریں اٹھتی تو جھک جاتی۔ اور یہ جن لوگوں نے بیان کیا ہے یا حضور کے گھر والے یا جو بچپن میں حضور کو دیکھتے رہے یا قریبی رشتہ دار ہیں جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا ہے، وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے حسن کا عالم۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے خواب دیکھا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ بزرگ ہے، تمام مکاتیب فکر کے لوگ انہیں اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم نے خواب میں حضور کی زیارت کی۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج حسن رسول بیان کرنے کی لالچ یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں حضور کے حسن کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے، اگر یہ مل گئی تو زندگی سنور گئی، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے سینے میں حضور کے دیدار کی تڑپ نہ ہو۔ اے لقائے تو جواب ہر سوال، حل شبد ہر مشکلت بے کیل و کال، تیری ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب ہے، ورنہ ساری زندگی الجھنوں میں گزر جاتی ہے، پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، اور اگر حضور تشریف لے آئیں اور جلوہ دے دیں سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور عرض کی کہ حضور آپ کا ہی فرمان ہے، انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا، جبکہ نمکین حسن میں کشش زیادہ ہوتی۔ وہاں زنان مصر نے انگلیاں کاٹ لی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا علماء سے کہ زلیخا کو تانے دینے لگی کہ تو نے ایک غلام پہ دل ہار دیا، ملک تیموس کی بیٹی ہو کے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے، شہزادی ہو کے ایک غلام پہ دل ہار بیٹھی، تان و تشنیع کے تیر برسائے۔ زلیخا کو پتا تھا کہ تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں، کہ میں ان کو کتنی دیر تک دلائل دیتی رہوں۔ کہا میرے گھر آنا، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ 40 خواتین کو گھر بلایا، امیر کبیر اس دور کے وزراء اور مشیروں کی بیویوں کو، معترضین کو بلایا، کہا میرے گھر آنا، دعوت کی، کھانا دیا، بعد میں انہیں پھل دیا، ہاتھوں میں چھریاں دی، ناشپاتیاں دی، اور جب یہ وہ پھل کاٹنے لگی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں جا کے ہاتھ جوڑ دیے۔ وقالت اخرج علیہن، کہا 2 لمحوں کے لیے آ جا، میری محبت کی لاج رہ جائے، یہ مجھے تانے دے رہی ہیں کہ غلام پہ دل ہار گئی، تو ذرا 2 لمحوں کے لیے آ جائے۔ وقالت اخرج علیہن، 2 لمحوں کے لیے آ جا، نکلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نقاب اوڑا ہوا تھا۔ جب آپ کے نقاب سے جلوے چھن چھن کے ماحول کو روشن کرتے ہیں اور عورتوں کی نظریں حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال پہ پڑے تو وہ ناشپاتیاں کاٹ رہی تھی، لیکن ایسا استحراق ہوا جمال یوسفی کو دیکھتے دیکھتے کہ وہ چھریاں ہاتھوں پہ چل گئیں اور انگلیاں کٹ گئیں، اور وہ جو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، قلنا حاشا للہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی یہ کوئی تو بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ جب تک دیکھا نہیں تھا تو کہتی تھی غلام پہ دل ہار گئے، اور جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا تب جھگڑے ہوتے ہیں، جب دیکھ لیں تو پھر جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت پیر وارث شاہ علیہ رحمہ اپنے ٹھیٹھ پنجابی لہجے میں کہتے ہیں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے نہیں، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں۔ آج جھگڑے ہو رہے ہیں، مناظرے ہو رہے ہیں، باس و تمہیز جاری ہے، نبی کو تولا جا رہا ہے، شرم نہیں آتی کس کو تول رہے ہیں۔ سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ بلا منو ٹنوں کا حساب ہو سکتا ہے؟ اس پہ رتی ماشے کا حساب تو ہو سکے گا، لیکن منو ٹنوں کا حساب چھوٹے سے ترازو پہ تو نہیں ہوتا۔ عقل کے ترازو پہ آپ مجھے تولنے شوق ہو تو مجھے شوق ہو تو میں آپ کے تولنے بیٹھ جاؤں، جو نبیوں کا بھی امام ہے بھلا اسے بھی تولا جا سکتا۔ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پیندا رات دینے ایہو شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا دیتی تو سہور ڈٹھا سہور ڈٹھا۔ تو یہ سارے جھگڑے اس لیے ہیں۔
یہ سارا شور اس لیے ہے کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے تو پھر بحث نہ کرتے، جانیں قربان کر دیتے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوامی زلیخاں لو رأینا جبینہ لأثرنا بقطع القلوب علی یدی، کہا کہ اگر حضرت زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں میرے محبوب کی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھ نہ کاٹتی، دل کاٹ لیتی۔ تو جب تک دیکھا نہیں تھا کہنے لگی ایک غلام پہ دل ہار گئی، جب دیکھ لیا تو کہنے لگی یہ کوئی بشر ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ تو دعا کرو اللہ دیدار نصیب کر دے، سارے مسئلے پھر ہی ختم ہوں گے۔ رومی کہتے ہیں اے لقائے تو جواب ہر سوال، ہر شبد ہر مشکلت بے کیل و کال۔ جب دیکھا نہیں تھا تو مناظرہ کرنے کے لیے عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے، مسلمانوں کے نبی سے بحث کروں گا، یہ سوال پوچھوں گا، یہ بات کروں گا۔ علماء یہود نے باقاعدہ تیاری کروائی، یہ گھر سے نکلے، حضور تشریف فرما تھے، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک کونے میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے چہرے کو دیکھا، وہ جو گٹھڑی سوالوں کی اٹھا کے لائے تھے ساری کھل گئی اور تتلیوں کی طرح سارے سوال اڑ گئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری، حضور پوچھا عبداللہ ابن سلام آؤ کدھر آئے ہو؟ کہا غلام بننے آیا، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئے۔ سارے سوال بھول گئے، یک نظر کر دی وا آداب فنا آموختی وا خنک روزے کے خاشا کے مرا باسوختی۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ کہا حضور آپ کا غلام بننے آیا ہوں۔ عبداللہ ابن سلام حضور کا غلام بن گیا، آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ آئے کسی اور مقصد سے تھے، ہو کچھ اور گیا۔ وہ جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی پلٹ آتا ہے کامیاب ہو کے تو ہم کہیں گے مسلمانوں کے نبی کو ہمارے مناظر کا جواب نہیں آیا، لیکن جب انہیں خبر پہنچی کہ وہ بھی نوکر بن گیا تو وہ صبر نہ کر سکے، حضور کی مجلس میں آن پہنچے، عبداللہ ابن سلام کو کوسنے دینے لگے۔ عبداللہ ابن سلام تو یہودیت کی ناک کو خاک آلود کر دیا، تو نے رسوا کر دیا یہودیوں کو۔ کوئی سوال پوچھا ہوتا، کوئی اعتراض کیا ہوتا، ہم سمجھتے مطمئن ہو گیا ہے اور مان لیا ہے، علمی پیاس بجھ گئی ہے، لہذا ایک محقق آدمی تھا تسلیم کر لیا، لیکن تم نے نہ کوئی سوال کیا نہ اعتراض اٹھایا، یوں ہی دیکھا اور مان گئے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ عبداللہ ابن سلام بولے یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر ہے، مجھے تو اتنا پتا ہے جب میں نے اس پیارے محبوب کے چہرے کو دیکھا عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، تو میں نے جان لیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا، جو دیکھتا دیکھ کے پکار اٹھتا یہ سچے کا چہرہ ہے، جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سینے میں دھڑکتا ہوا دل رکھنے والے انسان ہیں۔ امام نبہانی نے جواہر البہار میں باقاعدہ باب باندھا ہے، حضرت امام طبرانی نے اپنی موجم میں لکھا ہے، اور بھی محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا۔ حضور علیہ السلام بیان کر رہے تھے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، صحابہ نے پوچھا کیوں روتا ہے؟ ارشاد فرمایا ایک ہمزاد اس کے ساتھ جنم لیتا ہے، ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ بچے کا رونا اس کی زندگی پہ دلیل ہے۔ شیخ سعدی فرمایا جب تو آیا تھا تو روتا تھا، یہ ہنستے تھے، ایسے زندگی گزار تو ہنستا ہوا چلا جائے، یہ روتے ہوئے رہ جائے، یہ نہیں کہ روتا آیا تھا روتا ہوا ہی چلا جائے۔ تو وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پسلیوں کو شیطان ہمزاد چھیڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ روتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ بھی وہ ہمزاد پیدا ہوا تھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور اس نے بھی آپ کو چھیڑا تھا؟ سنیے حضور کے لفظ، فرمایا چھیڑنا کیا تھا؟ اس کی نظر میرے چہرے پہ پڑ گئی، فلما رآنی اسلم، اس نے چھیڑنا کیا تھا؟ اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، صورت ہی ایسی بنا دی گئی۔ حضور نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا اے جبریل تو نے تو پوری کائنات دیکھی ہے، تو بتا کہ کوئی میرے جیسا بھی دیکھا ہے؟ تو جبریل کیا بولتا ہے کلبت مشارق الارض و مغاربہا ولم ارا رجلا افضل من محمد، کہا میں زمین و آسمان کو دیکھا ہے لیکن محبوب آپ جیسا کوئی بھی نہیں دیکھا۔ کسی فارسی شاعر نے اس کو اپنے لہجے کا حسن دیا۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھے ہیں جہاں، بتلاؤ تو صحیح کیسے ہیں ہم؟ جبریل نے عرض کی اے ماہ امم تیری قسم، آفاقہا گردی دام مہر بتا ورزی دام بسیار خوباں دی دام ولیکن تو چیزیں دیگری، کہا میں نے بڑے بڑے جہان دیکھے ہیں، بڑے بڑے پری پیکر دیکھے ہیں، بڑے بڑے زہرہ نگار دیکھے ہیں، بڑے بڑے حسینوں ماجبینوں نازنینوں کو دیکھا ہے، لیکن تیری قسم تیرے جیسا تجھی کو دیکھا ہے، ولیکن تو چیزیں دیگری، تیرے جیسا کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے کالی چادر
ज़ेब तन की, दोशाला ओढ़ा। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलवा फिराज थी। फरमाया कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ कैसा लग रहा हो। आज हुस्न खुद नाज में आ गया। कैफा तुरीनी या आयशा, आयशा बताओ ना कैसा लग रहा हो। अब उम्मुल मोमिनीन ने जो जवाब दिया वो भी हद कर दी। अर्ज करने लगी हुजूर चादर की स्याही ने आपके चेहरे की सफेदी को निखार दिया और आपके चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही को निखार दिया। अल्लाह अकबर। रुख के आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ, रुख के आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ, आवाज जैसे नगमाए फितरत छिड़ा हुआ, आगोश जैसे हो दरे काबा खुला हुआ। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं कि मैंने हुजूर से अर्ज की कि आपका हुक्म है कि मैं नमकीन हुस्न वाला हूं और मेरा भाई यूसुफ मीठे हुस्न वाला है, और वहां ज़नाने मिस्र ने उंगलियां काट ली और यहां ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया, तो इसकी वजह क्या है। तो हुजूर ने जो जवाब दिया वह सुनिए और सर धुनिए और लुत्फ उठाइए और अपने नबी पर दरूद पढ़िए। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दहलवी फरमाते कि हुजूर ने फरमाया जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिन अल्लाह। ए अब्दुल रहीम, रब ने मेरे हुस्न पे अपनी गैरत की वजह से पर्दे डाल रखे, क्योंकि कोई मुहिब नहीं चाहता कि मेरा कोई महबूब देखे। वो क्या कहा था कतील शफाई ने कि इस हद तलक बढ़ गई है बेएतमादी, इस हद तलक बढ़ गई है बेएतमादी कि तुझको तुझसे भी छुपाना चाहता हूं। वो कहता है मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तू आईना देखे, तू तो अपना आप देखे। मेरी बेएतमादी का आलम तो यह है कि मैं ये भी गवारा नहीं करता, तो मुहिब चाहता है कि मेरे महबूब को मेरे अलावा कोई ना देखे। तो कहा जमाली मस्तूरुन अन आयुनिन नास गैरतम मिन अल्लाह। अब्दुल रहीम, रब ने गैरत की वजह से मेरे हुस्न पे पर्दे डाल दिए हुए, और अगर वो पर्दे ना होते तो कोई देखने की ताकत ना रखता। ये छुपा हुआ हुस्न है। सूफिया कहते हैं 70,000 बशरियत के पर्दे हुजूर के चेहरे पर डाले गए, उन पर्दों से छिन छिन के हुजूर का नूर निकल रहा है और फिर भी लोगों को ताकत नहीं है। और मैंने अर्ज किया कि सिर्फ चंद से आपा हैं जो हुजूर का हुलिया बयान करते हैं, और जो बयान करते हैं उनकी भी सुनिए। हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हुजूर का जो हुलिया बयान करता हूं, मेरे पास एक तरीका था देखने का, उस वजह से मैंने हुजूर को देखा है। क्या तरीका था? कहते फलम्मा नज़रतु इला अनवारिही फबदअतु कफ़्फ़ी अला ऐनी खौफा मिन ज़िहाब बसरी। जब मैं हुजूर को देखता था तो अपनी आंखों पे उंगलियां रख के उंगलियों की ओट से देखता था कि हुजूर के जलवों की चमक से मेरी आंखों की बिनाई न जाती है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत हसन बिन साबित। और आप जानते हैं हजरत हसन बिन साबित शायर हैं, और शायर हुस्न देखने में बड़ा दलेर होता है, और फिर हुस्न भी वो जो 70,000 पर्दों में छुपा हुआ है। 70,000 पर्दों में छुपा हुआ हुस्न एक शायर देख रहा है, और वो भी आंखों पे उंगलियां रख के देख रहा है। और अगर ये हुस्न बेनिकाब होता तो क्या होता? यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, वो अगर पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। किसी में हिम्मत नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के जमाले जहां आरा को देख सके। इसी ने कहा अंबिया हैरान हुस्न मुस्तफा, हुस्न मुतलक हुस्न मुस्तफा सद मलक कुर्बान शबद हर बुए तो अंबिया हैरान शबद बर रुए तो शश जिहत रोशन ज़ताबे रुए तो तुर्को ताजी को अरब हिंदुए तो। इकबाल कहता है हुजूर सारा जमाना तो आपके हुस्न का ही असीर है, एक हम ही नहीं उनके चाहने वाले। अल्लाह भी हूरे भी फरिश्ते भी बशर भी सरकार दो आलम है, जिधर देखिए देखें हैं मुश्ताक निगाहों के इधर भी उधर भी। जिस समत नजर उठा के देखें हुजूर को देखने के लिए लोग तड़पते हुए नजर आएंगे। जब सूरह बद्दुहा नाजिल हुई तो चूंकि 40 दिन फतरत वही का जमाना था, हुजूर ने फरमाया जिब्रील इतने दिन नहीं आए, तुम्हारा दिल उदास नहीं हुआ था? तो जिब्रील ने अर्ज की आना अब्दुम मामूर, हुजूर मैं हुक्म का पाबंद हूं, जी तो मेरा भी नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करता, अल्लाह का हुक्म होता तो मैं आता। मैं भी आपसे उदास बैठा हुआ हूं और मैं भी हुक्म का पाबंद आपका इंतजार करता रहा हूं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुस्न और वो जमाल दिया और वो खूबसूरती दी। हजरत हिंद बिन अबी हाला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर का हुलिया बयान करते हैं। ये हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शौहर से बेटे हैं। वो कहते हैं कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फखमन मुफख्खमन यतलाला वजहु तलालाउल कमर लैलतल बद्र। हुजूर बावकार रोबदार थे और चेहरा इस तरह था जिस तरह 14वीं रात का चमकता हुआ चांद होता है। और हुजूर का हुलिया, तुम्हें एक देहाती औरत से हुजूर का हुलिया सुनाऊं।
آپ جانتے ہجرت کی رات حضور جب مکہ المکرمہ سے مدینہ رسول جا رہے تھے تو راستے کے اندر بھوک کی شدت کا احساس ہوا. ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا, نام تھا اس کا ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا. تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں انہیں ایمان بھی نصیب کیا. تو ام معبد کی کٹھیا کے قریب حضور کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے, تمہارے پاس کچھ ہے تو ہمیں پیش کرو. اس نے کہا کہ میں ایک عرب خاتون ہوں, مہمانوں کی خدمت کر کے کل بھی ہمیں مسرت ہوتی ہے, لیکن اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے پاس آپ کو پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو تمہاری بکری بندھی ہوئی ہے اگر کہو تو اس کا دودھ دھو لے. اس نے کہا کہ یہ تو ریوڑ کے ساتھ چل کر جانے کے قابل بھی نہیں ہے, اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے, چلنے کے قابل بھی نہیں ہے, دودھ کہاں سے آئے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو ہم اس سے دودھ دھو لیں. اس نے ہنس کے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے, اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بکری کھولی, حضور کے سامنے کھڑا کیا, آپ نے اپنا دستے کرم اس بکری کی پشت پہ پھیر دیا. بکری نے اپنی ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی کھیری میں دودھ اترایا. آقا کریم نے دھونا شروع کر دیا. ام معبد جو برتن پیش کیا وہ بھر گیا, کہا اور برتن لاؤ. وہ برتن لائی, وہ بھی بھر گیا. گھر کے جتنے برتن تھے دودھ سے بھر گئے. لگتا تھا اللہ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا. حضور نے خود بھی پیا, حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی پیا, اور ام معبد نے بھی پیا, اس کا ایک بچہ گھر تھا اس نے بھی پیا. حضور نے دعا دی اور چلے گئے. ام معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور کا نام پوچھنا یاد نہ رہا. جب شام کو ابو معبد, ام معبد کا شوہر, بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس آیا تو اپنی کچی کلی پہ نور برستا دیکھا. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر, ہزار بار ادھر سے بہار گزری. اور اگر اسی بات کو نشور وادی کا لہجہ دوں تو اس نے حد کر دی. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے, سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. ابو معبد جب شام کو گھر آیا کچی کلی پہ نور برستے دیکھا, کہنے لگا کہ آج یہ ماحول بدلا بدلا ہے, کیا بات. تو ام معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا. اب ام معبد کو حضور کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا, اس نے اپنے طور پہ حضور کا نام رکھ لیا اور اس نے کہا ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا. اور پھر ام معبد حضور کا حلیہ بیان کر دیا. ایک دیہاتی سی عورت ہے, میں وہ سارے لفظ تو بیان نہیں کر سکوں گا, وہ ایک لمبی حدیث ہے, لیکن چند لفظ ام معبد کے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس بادیہ نشین خاتون نے حضور کا نقشہ کیسے کھینچا اور کیسے حضور کا حلیہ بیان کیا. اپنے شوہر ابو معبد کو وہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوضاح, اے میرے شوہر میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کا چہرہ چمک رہا تھا, حسن الخلق, اور اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی, ملیح الوجہ, اس کا چہرہ نمکین تھا, کسیم وسیم, میٹھا تھا, پیارا تھا, فی عینیہ تاج وفی اشبارہ وقف, اس کی پلکیں لمبی تھی اور اس کی آنکھیں سونی تھی, وفی صوتہ سہل, اور اس کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی. اس نے حضور کے حلیے میں ایک لمبی گفتگو کی, لیکن آخری دو لفظ جس کے لیے میں یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو لطف آ جائے گا, میں کہتا ہوں ساری نسلیں ام معبد کے ان دو جملوں پہ قربان. اس نے جو حضور کا حلیہ اور حضور کا نقشہ کھینچتے ہوئے بیان کی, اس نے کہا میرے شوہر ظاہر الوضاحت, وہ چمکدار رنگ کا مالک تھا, ملیح الوجہ, نمکین حسن کا مالک تھا, کسیمن وسیمن, اللہ اکبر, وہ اس کی آنکھوں میں چمک تھی, اس کی پلکیں لمبی تھیں, اس کے ابرو جڑے ہوئے تھے, ایک ایک چیز بیان کی. اور آخر میں ام معبد نے جو حضور کے نقشے کو اپنے شوہر ابو معبد کے سامنے رکھا, وہ لفظ سنیے. اس نے کہا ابہ الناس واجملہم من بعید واہلاہم واحسنہم من قریب, اے ابو معبد کیا پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا ہے, تجھے دو لفظوں میں اس کا نقشہ نہ بتاؤں کہ وہ کیسا تھا. کہا ابو معبد جب وہ دور سے آ رہا تھا تو بڑا سونا لگتا تھا, جب قریب آ گیا تو اور سونا لگتا تھا. جب دور تھا تو سونا لگتا تھا, کچھ لوگ دور ہوتے ہیں تو اچھے لگتے ہیں لیکن قریب آ کے بات کچھ اور ہوتی. وہ کیا کسی نے کہا اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی, لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. تو کسی کا لہجہ بڑا برف والا ہوتا ہے لیکن جب قریب ہو تو پتہ چلتا ہے کہ تو بندہ ہی اچھا نہیں ہے. ام معبد نے اس میں حضور کی صورت بھی بیان کی, حضور کی سیرت بھی بیان کی, حضور کے کردار کو بھی بیان کیا, اور ان لفظوں کو بار بار سنیے اور لطف لیجئے. اس نے کہا ابو معبد میں کیا بتاؤں کہ وہ مبارک کیسا تھا.
अबहा अन्नास व अजमलहुम मिन बईद व अहलाहुम व अहसनहुम मिन करीब। जब दूर से आता था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था। अल्लाह। मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिंद मद भरियां। कहा जब दूर था तो सोना लगता था, करीब आ गया तो और सोना लगता था, इतना हंसी था। अब रोजाना उम्मे माबद के घर में तज़किरा ही हुजूर का होता है। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर के आता है तो उम्मे माबद खाना लेके आती है, तो अबू माबद कहता है खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाओ। और रोजाना वो हुजूर का तज़किरा छेड़ लेते हैं कि मुबारक ने यूं बकरी के ऊपर हाथ फेरा और यूं उसने अपनी टांगें चौड़ी कर ली, और साथ वो बच्चा जो उसने भी हुजूर को देखा हुआ था वो भी कभी कभी कहता है अम्मा वो मुबारक ने कैसे हाथ फेरा था, हमारे सारे बर्तन कैसे भर गए थे, वो कैसे बोलता था, उसके साथ वाला कैसा अदब करता था उसका। रोजाना उनके घर में शाम को हुजूर का तज़किरा होता है। अगर इसको सादे लहजे में कह लें तो यूं कह सकते हैं कि उम्मे माबद के घर में रोजाना शाम को महफिल मिलाद होती है। रोजाना जब वो रेवड़ लेकर के आता है और उम्मे माबद खाना पेश करती है, वो कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनाएं। ये असल गज़ा बन गई उनकी। एक दिन करीब बस्ती से सौदा सलफ लेने के लिए उम्मे माबद अपने बच्चे के साथ गई, लेकिन वहां से सौदा न मिला तो आगे चले गए और शहर मदीना में पहुंच गए। उसे नहीं पता था कि मुबारक यहां आया हुआ है। वहां पहुंची, सौदा खरीद रही है, अचानक बाजार से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुजरे। उम्मे माबद की नजर तो ना पड़ी लेकिन बच्चे की नजर पड़ गई। फसाहत तिफ़्ल या उम्माह हाज़ा साहिबुल मुबारक। उस बच्चे ने चीखना शुरू कर दिया, कहा अम्मी वो मुबारक के साथ जो साथी था वो जा रहा है, वो जो मुबारक के साथ उस दिन बंदा था वो जा रहा है। उम्मे माबद दौड़ करके हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास जा खड़ी हो गई और कहा ऐन अल मुबारक, मुबारक कहां है? मुबारक है, तुम तो मिल गए हो, मुबारक का भी पता बताओ वो कहां है? अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दो लम्हों के लिए परेशान हो गए कि ये किस मुबारक का पता पूछ रही, चूंकि इन्होंने नाम तो अपने तौर पर रखा हुआ था। तो कहा मुबारक कहां है? हुजूर सैयद सिद्दीक अकबर ने फरमाया क्या पूछ रहे? कहा उस दिन मुबारक जिसने बकरी के ऊपर हाथ फेरा था, आप समझ गए ये तो वो बादिया नशीन औरत है। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चलो। हुजूर अलैहिस्सलाम सेने मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, तो उम्मे माबद और उसका बच्चा हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं। जब हुजूर पे नजर पड़ी तो बच्चे ने कहा ए अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ है। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की सोबत में इन्होंने कुछ वक्त गुजारा और ईमान की दौलत नसीब हुई और वापस पलट आए। शाम को जब अबू माबद बकरियों का रेवड़ लेकर वापस पलटा तो कच्ची कुल्ली पे फिर दोबारा नूर बरसते देखा। तो उम्मे माबद से पूछता है आज मुबारक फिर आया था, आज मुबारक फिर गुजरा था? उम्मे माबद कहती है नहीं। तो कहा ये घर का माहौल तो बताता है कि कोई आया था। कहा मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक को देख आए हैं, हम मुबारक को मिल आए हैं। कहने लगा जल्दी बताओ कहां रहता है? कहा जिसको दुनिया मोहम्मद कहती है उसे हम मुबारक कहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे माबद की वो बकरी आमुर रिमाद तक जिंदा रही, और ये हजरत उमर फारूक के दौरे खिलाफत में आमुर रिमाद आया था। आमुर रिमाद तक जिंदा रही और आमुर रिमाद तक मुसलसल दूध देती रही। और उलमा कहते हैं, सीरत निगाहों ने लिखा है कि उस डेरे पर जितने भी घर थे सारे उस बकरी के दूध की खीर बना के खाते थे और फिर भी खत्म नहीं होती थी। और वो कितने साल जिंदा रही, मुसलसल दूध देती रही, क्योंकि उसके ऊपर हुजूर का हाथ जो आ गया था। तो वो अर्ज करती अबहन्ना से वाजमलहुम मिन बईदिन व अहलाहुम व अहसनहुम मिन करीबिन। मैं क्या बताऊं कितना सोना है, दूर से भी सोना था, करीब से भी सोना है। अल्लाह के महबूब इस्लाम एक दिन सैर करते करते बाहर जंगल में तशरीफ ले गए। वहां एक काफिले ने पड़ाव डाला हुआ था, वफद तारक ने। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनका एक सुर्ख रंग का ऊंट वहां चल रहा है। अहले काफिला से पूछा ऊंट बेचते हो? उन्होंने बेचना था या नहीं बेचना था। हुजूर ने पूछा तो कहा बेचते हैं। मेरे हुजूर किबला आलम फरमाते हैं मैं दिल वेचा मैं जिगर वेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे, नहीं मैं अपना सारा कर वेचा जे प्यारा मोहम्मद आ जावे। तो कहा कि हाँ बेचते हैं। कितने का? कहा इतने का। सौदा तय हो गया। हुजूर ने ऊंट की नकेल पकड़ी और सूए मदीना चल दिए। फरमाया मैं तजारत के लिए तो आया नहीं था, अचानक ऊंट देखा और मुझे पसंद आ गया, मैं अपने शहर जाके इसकी कीमत तुम्हें भेज देता हूं। उन्होंने कहा हमें मंजूर है। हुजूर को देखते रहे, हुजूर चल दिए, हुजूर की चाल देखते रहे। जब नजरों से ओझल हो गए तो दिल पे हाथ रख के खड़े हो गए। थोड़ी देर के बाद एक दूसरे से चेमोगोइयां शुरू कर दी। एक शख्स आया, कीमती ऊंट ले गया, अपना पता भी नहीं बता के गया, तुमने पता भी नहीं पूछा, और ऊंट भी उधार दे गया। अगर कीमत ना देने आया तो कौन जिम्मेदार है? जब किसी शख्स से नकद सौदा लें तो उसका अता पता नहीं पूछा जाता, और जब किसी को उधार सौदा दें तो पूछा जाता है
یا کوئی درمیان میں ضامن رکھا جاتا ہے یا کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. ایک شخص آیا ادھار سودا لے گیا, تم نے پتہ بھی نہیں پوچھا, درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں, کوئی چیز بھی گروی بھی نہیں رکھ کے گیا, تو اگر وہ نا قیمت دینے آیا تو کون ذمہ دار ہوگا؟ یار سب دھیان لگے رہے, کوئی اس کا پتہ ہی پوچھ لیتا. ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے, میں تو اس کی باتوں میں کھویا. دوسرا بولا اذا سرا استنارا وجہہ, جب وہ خوش ہوتا تھا چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا. دوسرا بولا اذا ضاحک یتلالأ فی الجدر, جب وہ مسکراتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ چمک پڑتی تھی. ایک بولا یار میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب کے رہ گیا, کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جنہیں پر کے سرائیاں رکھیاں نے, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے, تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے, نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے, تے جیو کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے, بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے, عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے, خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سن کدھرے نظر نہ آوے. کہا بہرحال تم اس کے حسن میں کھوئے رہے اور وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اب وہ واپس نہیں آئے گا. اب سنیے خوبصورت لفظ, امام زرقانی لکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا کہ وہ اونٹ ہتھیا کے لے گیا, اپنے حسن کا جادو جگایا اور تم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے چلا گیا, اب واپس نہیں پلٹ کے آئے گا, تو قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا ضامنۃ لثمن جمالکم لا یغدر بکم, خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر اونٹ کی قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لینا, میں ضمانت دیتی اس شخص کی. انہوں نے کہا تو ضمانت دیتی ہے, تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضمانت کیوں دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا, اور ایسا حسین چہرہ رکھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد حضور کے غلام آن پہنچے. کہا کون ہے جن سے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ کہا ہم لوگ ہیں. کہا حضور نے یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی اور یہ تمہاری قیمت ہے. وہ کہنے لگے قیمت اب بعد میں لیں گے, ہم تو خود بک چکے ہیں, بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ کہا یہ کھجوروں کا جھنڈ, یہ نخلستان مدینہ, یہی اس کا ڈیرا ہے اور یہی اس کا بسیرا ہے. علامہ زرقانی لکھتے سارا قبیلہ اٹھا حضور کے قدموں میں بیٹھ کے اپنی سعادتیں پا گیا. ایسا ہنسی چہرہ, ایسا ہنسی چہرہ. بلبل نے گل ان کو کہا, کمری میں سروے جاں کے ساتھ بریلی کا تاجدار بولتا ہے, بلبل نے گل ان کو کہا. بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے, وہ پھول سے آگے تو نہیں دیکھتی. تو بلبل نے گل ان کو کہا, کمری نے سروے جاں فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر, کیا بھر کے چمکا تھا قمر, بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. مک چند بدر شاشانی, متھے چمک دی لاٹ نورانی, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہن مدھ بھریاں, کئی پج کے وانگ کباب ہوئے, پیتے باج شراب خراب ہوئے, سرشار اتے بے تاب ہوئے, انہاں خونی مست نگاہ نال, دل لگڑا ہے بے پرواہ نال, جتھے دم مارن دی نہیں ہے مجال. ایسا ہنسی چہرہ, ایسا ہنسی چہرہ. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں لوگوں لنا شمسن وللآفاق شمس والشمس فوق من شمس السماء والشمس الناس تطلع بعد فجر والشمس تطلع بعد عشاء. کہا لوگوں ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے, تمہارا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور شام کو غروب ہوتا ہے, اور میرا سورج جب رات کو چڑھتا ہے تو پھر کبھی غروب ہوتا ہی نہیں ہے. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتی ہیں, کہتے ہیں کہ کچھ سی رہی تھی کہ سوئی گر گئی, گھر میں جو دیا اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے, پریشان تھی کہ حضور جلوہ فراز ہو گئے. میں نے عرض کی تو حضور مسکرا دیا. پھر کیا ہوا؟ فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ, حضور کے چہرے سے اتنی روشنی نکلی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا. یہ حسین چہرہ تھا حضور کا اور یہ حسین انداز تھا حضور کا. اللہ اکبر, کائنات میں حضور جیسا حسین ممکن ہی نہیں ہے. اقبال کہتا ہے کہ حسن مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ جس کا دوسرا آئینہ, نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. مکروہ سوچ ہے یہ جو کہتی ہے کہ خدا چاہے تو کروڑوں محمد بنا دے, دوسرا محمد ممکن نہیں ہے. ایسا ہنسی پہ کر تراشا, ایسا ہنسی پہ کر تراشا.
کائنات کے اندر حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مثل در عالم مقام تصور نہیں، حضور کی مثل اس عالم مقام میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی سکتا کہ کوئی دوسرا محمد پیدا ہو. خدا نے سچا ہی پن چھڑیا جہدے وچ محمد نو ڈالیا سی. خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جہا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بہندے نے او دی خاکے پا جہا کوئی نہیں. میرا رب بھی کہتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے محبوب تیرے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی اور شب تہجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی. ایک اور بات اس دور میں ضرورت ہے کہ حضور کے حسن کو بیان کیا جائے. اقبال کہتا ہے عہد ماں ماراز ماں بیگانہ کر، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کر. ہمارے دور نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس نے ہمیں ہم سے جدا کر دیا، حضور کے حسن سے جدا کر دیا. جب کسی شخص کے دامن میں حضور کے حسن کی خیرات نہیں ہے تو اس کا دامن خالی ہے. کائنات کے جتنے حسن ہے وہ انسانوں کو توڑتے ہیں اور حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے. ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا. کرسی اقتدار کی ایک ہے، چاہنے والے دو ہیں، الیکشن بن گیا. ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم کے چاہنے والے سارے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں. سارے حسن توڑتے ہیں لیکن حسن محمد انسانوں کو جوڑتا ہے. اس لیے آج اگر امت کا اتحاد چاہتے ہو تو حسن محمد کے قصیدے پڑھا کرو. یہ 72-73 فرقے مٹ سکتے ہیں اگر حسن محمد کے قصیدے پڑھنے کا مزاج بن جائے تو. اگر حضور کے حسن کے تذکرے پڑھنے کا مزاج بن جائے تو پھر یہ فرقے، یہ گروہ بندیاں مٹ سکتی ہیں، کیونکہ کائنات کے اندر حسن مصطفیٰ ایک ایسی دولت ہے جو سارے انسانوں کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دیتی ہے. ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے. ہم نے حضور کے نام سے میں اور آپ محبت کا رشتہ اور الفتوں کا یہ گہرا ربط کیوں رکھتے ہیں؟ حضور کے نام سے. ورنہ میں کون، میری اوقات اور حیثیت کیا، میرے سے آپ کا تعلق کیا اور آپ سے میرا تعلق کیا. لیکن میرا اور آپ کا محبت کا یہ رشتہ حضور کے نام سے ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری ہے. اس بنیاد کے اوپر ہم اکٹھے ہوئے ہیں. حسب سابق آج بھی لوگوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور عقیدتوں اور محبتوں کی یہ کہانیاں، اللہ اس کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے. اللہ مجھے آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے، حضور کے حسن کا صدقہ میں حضور کی زیارت عطا فرمائے اور حضور کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات کہ تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات سمجھا. اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن، اس انتظار میں کہ پھر آئیں وہ ایک رات اعظم میں ذکر زمن کیسے چھوڑ دوں، اعظم میں ذکر شاہ زمن کیسے چھوڑ دوں. میرے
سرمایہ حیات میرے لیے تو ہے یہی سرمایہ حیات سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات